اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہم اس کتاب سے ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 659 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ خوش نصیب کون ہیں 7 افراد؟ ان خوش نصیبوں میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ہے عدل و انصاف کرنے والا حاکم۔ جس نے عدل و انصاف قائم کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور انصاف کرنے کا، نیکی کا اور بھلائی کا۔ تو سب سے زیادہ اس روح زمین پر عدل و انصاف کرنے والے جو ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ بخاری کی روایت بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی جس میں حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کہ یہ تو فاطمہ بنت اسود ہے، اگر چوری فاطمہ بنت محمد نے بھی کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف کی بہت عمدہ مثال تھی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت آپ علیل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی کہ میں اپنے صحابہ کرام کو کچھ نصیحتیں کروں، تو حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فضل بن عباس کے دوسرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ صاحب کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں، خوش ہو گئے۔ تو آج تو حضور کا جلوہ نظر آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جاؤ اعلان کر دو، لوگوں کو بلا لو، میں تمہیں کچھ وصیتیں اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ جب ندا کرنے والے ندا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کرام جوک در جوک مسجد نبی میں جمع ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا، کچھ نصیحتیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کچھ نکلتا ہو تو آج مجھ سے لے لے۔ ایک کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 درہم آپ پر ہیں، فرمایا اس کو 3 درہم دے دو۔ حضور نے پھر فرمایا اگر کسی کا کوئی بدلہ نکلتا ہے تو آج مجھ سے لے لے۔ تو ایک صحابی رسول ان کا نام تھا عکاشہ، وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو نہیں چاہتا اس بات کو بیان کرنے کو، چونکہ آپ کا حکم ہے اور آپ کا حکم بھی ماننا ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے، تو فلاں مقام پر آپ نے مجھے ایک چابک یا چھڑی میری پیٹھ پر ماری تھی آپ نے، آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنگ احد کا موقع تھا، صف بندی ہو رہی تھی جنگ کے دوران، یہ جو کچھ آگے نکل کے کھڑے ہو رہے تھے تو حضور نے سب کو سیدھا کرنے کے لیے ایک چھڑی ماری کہ صف کے اندر اندر رہو، آگے نہیں نکلو۔ یہ کوئی ظلم زیادتی بھی نہ تھی، نے کہا مجھے بدلہ چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جاؤ وہ چھڑی فاطمہ کے گھر موجود ہے، اسے لے آؤ، میں تمہیں آج اس کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ جب وہ چھڑی لائی گئی اور مسجد نبی موجود تمام صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق نے فاروق اعظم نے کہا کہ اس کے بدلے ہمیں 100 مار لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑی معاف کر دو، ان سے بدلہ نہ لو، حضور کے آخری دن ہے۔ اس نے کہا نہیں تھی مجھے لینا ہی لینا ہے۔ نہیں پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسے اپنی بات کو پورا کرنے دو۔ انہوں نے پھر ایک اور فرمائش کی
کہ جس وقت مجھے چھڑی لگی تھی میرے بدن پہ کوئی کپڑا موجود نہ تھا، میرے بدن پہ کپڑا موجود نہ تھا، میں اس وقت ماروں گا جب آپ کے بدن پہ قمیض نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نہیں، پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے قمیض کو اوپر کر دیتے ہیں۔ اب قمیض کو اوپر اٹھایا گیا، جیسے ہی مہر نبوت اس کو نظر آنے لگی، وہ دونوں کاندھوں کے درمیان انڈے کی من ابری ہوئی تھی، وہ جو بدلہ کیا لینا اس نے چھڑی چھوڑی اور حضور علیہ السلام سے لپٹ گیا، رو رہا ہے اور اپنے جسم کو مس کرنے لگا، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم تھا، میں نے موقع اچھا جانا، آج موقع مل گیا ہے، کیوں نہ اپنے جسم کو آپ کے جسم سے لگا لوں، میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا ہے، میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کا جسم بھی دیکھوں، مہر نبوت کی زیارت بھی کروں، اس کا بوسہ بھی لوں، جو میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ فرمایا جس کا جسم ہمارے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، مس ہو جائے گا، جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کر سکے گی۔ تو صحابہ کا دیکھیے عشق دیکھیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل انصاف دیکھیے۔ اس لیے کہا گیا ہے قیامت کے دن اللہ کے ٹھنڈے عرش کے سائے تلے کون ہوگا؟ خود عادل بادشاہ ہوگا جس نے عدل و انصاف کیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو 7 ہیں ان میں سے ہم نے ایک بیان کر دیا ہے، کل انشاءاللہ ایک اور بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔